جیسے میں اپنی درسگاہ میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں بس ایسے میں تقریر بھی کرتا ہوں، اور ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو گفتگو کریں آپ خاموشی سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ مدرسوں میں جب بچہ کتاب لے کے آتا ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، فیضان حضور شمس العلماء، زندہ باد، فیضان حضور شمس العلماء، زندہ باد، ماشاء نعرے اللہ، تکبیر، نعرے رسالت، عرس حاجی عمر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، زندہ باد، زندہ باد۔ غوث الورا۔ زندہ باد۔ بچے مدرسے میں آتے ہیں کتاب لے کے درسگاہ میں، ہم سمجھاتے ہیں، جب وہ سمجھ جاتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ملتی ہے کہ میں نے کتاب پڑھایا اور یہ سمجھ گئے۔ یہی نیت ہماری جلسوں میں بھی ہوتی ہے کہ اگر میں کوئی بات کروں قرآن سے یا حدیث سے یا اقوال سلف صالحین سے اور ہماری قوم اسے سمجھ جائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرے تو یقیناً مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم تقریر کریں تو ادھر سے نعرہ ادھر سے نعرہ، ادھر سے سبحان اللہ ادھر سے سبحان اللہ ہو، ہماری کبھی بھی یہ خواہش نہیں رہی۔ نہ نعت پڑھنے میں کبھی یہ خواہش ہماری رہی اور نہ میں نے کبھی کہلوایا کسی سے سبحان اللہ کہو، اور نہ تقریر میں یہ خواہش۔ بس ہم چند باتیں جو رکھیں گے آپ کے درمیان اسے آپ غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کی توفیق سے جب سمجھ میں آ جائے تو اسے اپنے زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ جی بے شک۔ اور جس دن ہم لوگ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے اس دن دنیا میں کوئی ایسی طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے جو ہم لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک سکے۔ بے شک۔ کوئی ایسی سبحان طاقت اللہ۔ پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا کوئی ایسی طاقت کہ اللہ کی مرضی کا کام بندہ کرے اور کوئی اسے روک کے دکھا دے، نہیں پیدا کیا اللہ نے۔ اس بات پر یقین رکھ کے بیٹھیے گا۔ جی۔ قرآن کریم کی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ عز و جل قرآن کریم کے 30ویں پارے میں اپنے بندوں سے مخاطب، ہم سے اور آپ سے مخاطب ہے۔ آپ جشن غوث الورا کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، اللہ عز و جل اسے قبول فرمائے، آمین۔ اور اس ایمان کے ساتھ بیٹھیے کہ ہم اپنی آنکھوں سے سرکار غوث اعظم کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، بغداد والا ضرور ہمیں اور آپ کو ملاحظہ بے فرمائے، شک۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمع۔ کیا کہنے۔ حضور غوث اعظم خود اپنی زبان سے اپنے بارے میں کہتے ہیں اپنے قصیدے غوثیہ کے اندر، نظر تو بلاد اللہ الی جمع کخردلۃ الی حکم التسالی۔ سبحان اللہ۔ میں اللہ کے تمام شہروں کو انداز کلام پر توجہ کیجئے گا۔ غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ زمین میں جتنے شہر آباد ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ سرکار غوث اعظم نے کہا اللہ کے تمام شہروں کو۔ شہر صرف ہماری زمین پر ہی نہیں بستے ہیں، شہر کس کو کہتے ہیں؟ جہاں مخلوق اکٹھا ہو جائے، جی۔ جہاں جتنے زیادہ گھر ہوں گے وہ اتنا ہی بڑا شہر ہوگا، جتنی آبادی بڑی ہوگی اتنا بڑا شہر ہوگا۔ تو یہ شہر صرف ہماری زمین پہ نہیں بستے، اللہ کی مخلوق صرف اسی زمین پر نہیں بستی، اللہ کی مخلوق آسمانوں پر بھی ہے، اللہ کی مخلوق ہواؤں میں بھی ہے، اللہ کی مخلوق زمین پر بھی ہے، اللہ کی مخلوق زمین کے اندر بھی ہے، اللہ کی مخلوق پانی میں بھی ہے، اللہ کی مخلوق قبروں میں بھی ہے، اور جہاں جہاں مخلوق وہیں وہیں شہر ہے۔
سرکار غوث اعظم فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ملاحظہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اب سرکار غوث اعظم نے یہ نظریہ دے دیا، آسمان میں کیا ہے اسے بھی میں دیکھ رہا ہوں، ستاروں کو دیکھ رہا ہوں، شمس و قمر کو دیکھ رہا ہوں، بے زمین شک۔ پر کہاں کیا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہوں۔ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں سرکار غوث اعظم کو، اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے سنیوں کو عقیدہ دیا تھا تم بھلے نہ دیکھو لیکن جس سے تم نے نسبت جوڑی وہ اتنا بلند ہے کہ جہاں بیٹھ کر تم اس غوث کا ذکر کرو گے بغداد سے رہ کر اپنی قبر سے میرا غوث اپنے غلاموں کو ملاحظہ کرو۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ غوث کی محفل حافظات سجا کے بیٹھے ہوئے نا، قابل مبارکباد ہیں حافظات، اللہ قبول فرمائے آمین۔ مجلس غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی جو 30ویں پارے میں یہ آیت کریمہ موجود ہے، یہاں حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کس سے کہتا ہے؟ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں سے، ہم سے اور آپ سے کہتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اب وہ جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، سبحان اللہ۔ اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ یہ جنت ہے کیا؟ جنت اس گھر کو کہتے ہیں جہاں ہر قسم کا آرام ہو، جہاں ہر قسم کا عیش ہو، جہاں غم اور تکلیف کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ جنت ہے کیا؟ وہاں کسی کو نیند نہیں آئے گی۔ جنت ہے کیا؟ وہاں کسی کو پیشاب پاخانہ نہ لگے گا۔ جنت کیا ہے؟ وہاں کسی کو بیماری نہیں آئے گی۔ جنت وہ گھر ہے جہاں کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ سوچو کتنا انجوائے والا گھر ہوگا وہ جنت۔ اور جنت کی 8 قسمیں ہیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں اللہ کی جنتیں 8 ہیں، 8 قسم کی جنت ہے۔ ان 8 قسم کی جنتوں میں ایک جنت کا نام ہے جنت الماوا، ہے نا؟ اسی قرآن میں اللہ نے کہا ہے جنت الماوا بھی ہے، جنت الفردوس بھی ہے، جنت الخلد بھی ہے، جنت دار الجلال بھی ہے، دار السلام بھی ہے، دار القرار بھی ہے، جنت عدن بھی ہے، جنت نعیم بھی ہے۔ جی کیا کہنا ہے؟ اللہ نے اسی 8 جنت کا ذکر اسی قرآن میں کیا ہے صاحب۔ جنت ماوا اللہ کس کو دے رہا ہے؟ اس بندے کو جو اپنے نفس کی خواہش کو روک لے، اپنے نفس کی خواہش پر کنٹرول پا لے، اپنے نفس کی خواہش پر غالب آ جائے، نفس کو مغلوب کر دے، تو اللہ فرماتا ہے وہی بندہ ہوگا جو جنت ماوا میں ٹھکانہ پا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کون سا اس مجلس میں ایسا بندہ ہے جو اللہ سے اللہ کی جنت نہ چاہتا ہو؟ کوئی ہے جو اللہ سے جنت نہ چاہتا ہو؟ ہر کوئی جنت چاہتا ہے، سبھی جنت چاہتے ہیں۔ اللہ کی جنت بڑی عظیم ہے، آپ لوگ ادھر توجہ نہ دیجیے، ہے نا؟ کون کیا کر رہا اس سے کوئی سروکار نہ رکھیے۔ آج ہماری قوم کا یہی تو رونا ہے، یہی المیہ ہے ہماری قوم کا۔ معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں، آج ہماری قوم جب رسول کائنات کی ترنم میں نعت پڑھی جاتی ہے تو پوری محفل بھری ہوئی ہوتی ہے، سب بیٹھے ہوتے ہیں، تب نہ کسی کو پیشاب لگتا ہے، نہ کسی کو پانی کی پیاس حاجت محسوس ہوتی ہے، کوئی کام ہی نہیں نکلتا۔ اور جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول پیش کرنا ہوا، اللہ کا قرآن پڑھنا ہوا، یعنی تقریر جیسے شروع ہوتی ہے تو پھر کسی کو چائے کی حاجت ہونے لگتی ہے، کسی کو گٹکا کھانے کی حاجت ہو جاتی ہے، کسی کو پیشاب لگنے لگتی ہے، یعنی ہر الگ الگ بندے کو الگ الگ انداز سے اٹھنے کا بہانہ چاہیے، اٹھ جاتے ہیں۔
ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی نعت پاک ہو رہی تھی تو چھوٹے بڑے بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہے نا. لیکن جیسے تقریر شروع ہوئی لوگ یکی بعد دیگرے کھسکتے چلے گئے. اللہ کے بندو دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ یہ بتاؤ، نعت یقیناً سننی چاہیے، ہم نعت کے خلاف نہیں، میں خود نعت پڑھتا ہوں. میں نے اپنی 20 سال کی زندگی رسول اللہ کی نعت ہی پڑھتے گزاری ہے. ہندوستان کے اکثر اسٹیٹ میں نعت ہی پڑھنے گیا ہوں، تقریر کرنے نہیں گیا. یہ تو تقریر ابھی میں نے باہر جو جا کے کرنا شروع کیا، ابھی یہ 2-3 سال سے شروع کیا ہوں بس، ورنہ میں صرف اپنے قصبے میں تقریر کرتا ہوں. اور وہ بھی تقریر صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں کی اصلاح ہو بس. اپنی تقریر چمکانے کا مقصد نہیں ہے، واہ واہی لوٹنے کا مطلب نہیں ہمارا، صرف یہ ہے کہ میری قوم تک رسول کائنات کا صحیح پیغام پہنچ جائے. بے شک. اللہ کیا کہتا ہے بندوں سے، اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات پہنچ جائے، بس یہ چاہتا ہوں. اور قوم کی اصلاح اللہ کے رسول کے حدیث سے ہوگی، اللہ کے قرآن سے ہوگی. نعت سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. نعت سے صرف اتنا آپ کو ملے گا کہ نعت سے حضور کا عشق مل جائے گا بس. بے شک. لیکن دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، یہ نعت سے آپ کو مل جائے گا کچھ. اتنی نعتیں پڑھی گئی، آپ بتائیں نعت سننے کے بعد آپ کو فرائض وضو معلوم ہو پایا؟ دین کی بنیاد کتنی چیزوں پہ ہے معلوم ہوا آپ کو؟ غوث اعظم سرکار کب پیدا ہوئے معلوم ہوا آپ کو؟ غوث اعظم سرکار کے کتنے بیٹے تھے معلوم ہوا آپ کو؟ عیدین کی نماز میں کتنی تکبیریں ہیں، کیسے وضو ہوتا ہے، اور وضو میں کیا چھوٹ جائے تو وضو نہ ہو، یہ پتا ہوا آپ کو؟ اچھا وضو ہو جائے تو کیسے ٹوٹتا ہے وضو، نعت سننے کے بعد آپ کو اس مسئلے کی جانکاری ہوئی؟ نہیں نا، نہیں ہوتی بھائی. نعت سے صرف رسول اللہ کا عشق پیدا ہوتا. میں کہتا ہوں نعت سنو، سننی چاہیے، میں خود سنتا ہوں. وہاں قیام گاہ میں بیٹھا تھا، میں حافظ صاحب سے بھی کہا یہاں بیٹھنے سے کیا فائدہ، چلو اسٹیج پہ بیٹھتے ہے نا. پھر ہمارے محبوب چچا پہنچے تو ان سے بھی یہی بات کہا یہاں بیٹھنے کا، وہی چلتے ہیں، وہاں بیٹھیں گے رسول اللہ کی نعت سنیں گے تو ثواب ملے گا. چلا آیا اٹھ کے، صرف اس لیے کہ نعت بیٹھ کے سنوں گا. نعت سنیے، سننے سے انکار نہیں، لیکن یہ طریقہ جو ہماری قوم میں ہے کہ نعت ہوتی ہے تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور تقریر ہوتی ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، یہ بہت برا کام ہے نا. اور ہماری قوم جو آج دین سے دور ہوتی جا رہی ہے اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ جب وہ تقریر سنتے نہیں تو دین کی معلومات کیسے ہوگی، ان کو دین کی جانکاری کیسے ہوگی. اسے تقریر سنا کیجیے، اللہ کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، تقریر سنیے. اور ایک حقیقت اور میں آپ کو بتاؤں، آج کے وقت میں جتنے ایجوکیٹڈ نوجوان ہیں، جو تعلیم یافتہ، جو بڑے بڑے کالجوں میں، بڑے بڑے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ہماری نوجوان نسل جو IAS PCS انجینئر ہے نا، بی فارم، ان سبوں کی جو پڑھائی کر رہے ہیں طلبہ، اسٹوڈنٹس، یہ تقریر بڑے غور سے سنتے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر ایک لگن ہے کہ میں کالج میں آ کے ہم دنیا سیکھ رہے ہیں، اتنا موقع نہیں ملتا تو لاؤ کم سے کم علماء کی تقریر سن کر ہم دین حاصل کر لیں. سبحان اللہ. اور یہی ہماری قوم سے اٹھتا چلا جا رہا ہے. اس کو آپ غور سے سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ نے کہا جنت الماوا ہی اس کا ٹھکانہ ہے جس نے اپنے نفس کو روک لیا. کس سے؟ خواہش سے. یہ نفس ہے کیا؟ اب قرآن اٹھا کے دیکھ لو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہے نا. اس میں کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ اپنی بات کہہ رہا ہے.
سورہ بقرہ میں پڑھ لیجئے. اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو بنانے کے بعد فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں کے سامنے ایک جنات کی نسل کا تھا جسے عزازیل کہتے ہیں، ہے نا. عزازیل کا بگڑ کے دوسرا نام کیا ہوا؟ ابلیس، شیطان. وہ بھی وہی موجود تھا. اللہ نے کہا سجدے کرو، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، ابلیس نہیں کیا، اکڑ گیا. کہا میں کاہے کو کروں سجدہ آدم کو، آدم سے اچھے تو ہم ہیں، ہم کیوں کریں سجدہ؟ نہیں کیا. گھمنڈ اس کے اندر پیدا ہو گیا، ایگو آ گیا. اور یاد رکھنا اللہ کو ایگو بہت برا لگتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے تمہاری اور خطائیں تو اللہ درگزر فرما دے گا، لیکن اللہ کو غرور اور گھمنڈ بالکل پسند نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، میری جس زمین پہ بندہ تو چلتا ہے خبردار اکڑ کے کبھی مت چلنا. تجھے جب بھی چلنا ہوگا تو میرے محبوب کی طرح نظریں جھکا کے چلنا، سینے کو خم کر کے چلنا، کیونکہ میرے محبوب کے طریقے پر چلے گا تو جیسے محبوب کو محبوب بنا لیا، ایسے محبوب کی امت کو بھی ہم اپنی بارگاہ میں محبوب بنا لیں گے. سبحان اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ اکڑ کے مت چلنا، غرور مت کرنا. ارے غرور تو یہ تیرے پروردگار کا حصہ ہے، تیرا حصہ تھوڑی نہ ہے. فخر اللہ کرے کہ وہ خدا ہے، تو کیوں فخر کر رہا ہے؟ تجھے تو ہم جب چاہے مار دیں، جب چاہے ہم تجھے بیمار بنا دیں، جب چاہے ہم تیری روح کھینچ لیں، جب چاہے تو ہم تیری سانسیں روک دیں، تو کس بات پر غرور کر رہا؟ شیطان نے یہی غرور کر لیا، اللہ کو ناگوار گزر گیا، وہ مردود بنا دیا. اللہ نے راندے بارگاہ الہیہ ہو گیا. وہ شیطان نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے مردود کر دیا، جنت سے بھگا دیا، تو اکھڑ گیا. کہا تو مجھے جنت سے نکالتا ہے تو ہم اکیلے جہنم میں نہ جائیں گے، اللہ اپنے ساتھ ساتھ تیرے بندوں کو بھی جہنم میں گھسیٹ کے لے جائیں گے. تو رب نے فرمایا تھا جو میرا بندہ ہوگا وہ جیبے نہ کرے گا، تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا. اسی نفس کا دوسرا نام شیطان ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، وَنَهَا النَّفْسِ. جس بندے نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، بس اس بندے کا ٹھکانہ جنت ماوا ہی ہے. سبحان اللہ. یہ خواہش ہے کیا؟ یہی شیطان ہے جو ہم بندوں سے کبھی گالی بکواتا، یہی شیطان ہے جو ہم بندوں سے جھگڑا کروا دیتا ہے، یہی نفس ہے جو ہم پر غصہ طاری کرتا ہے، اور پھر جب غصہ طاری ہوتا ہے تو غصے میں یہ بیویوں کو طلاق دلواتا. یہی نفس ہے، یہی نفس ہے جو ماں باپ کی شان میں بدتمیزی کرتا ہے. یہی شیطان ہے جو بھائی کو بھائی کا دشمن بناتا ہے. یہی نفس ہے کہ بندے کو تھپکی دے کے سلاتا ہے، سوئے رہو، ٹھنڈک ہے، کہاں جاؤ گے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو گے، سردی پکڑ لے گی، ارے بعد میں سورج نکلنے کے بعد نماز قضا کر لینا. تو یہی شیطان ہے جو ہمیں مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے رکواتا ہے. یہی نفس ہمیں روزہ رکھنے سے رکواتا ہے. یہی نفس ہے جو جناب محمد الرسول اللہ کی شان میں توہین کرواتا ہے. یہ سب نفس کی کارستانی ہے. یہی نفس ہی ہے جو ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کا دل توڑواتا ہے. نفس کو آپ ہلکا نہ سمجھیے گا، نفس کو اپنے قابو میں کر لو تو بڑی اچھی چیز ہے، اور اگر آپ نفس کے قابو میں ہو گئے تو بہت بری چیز ہے. اسی نفس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، کب؟ میدان جنگ سے، میدان جہاد سے حضور جب مدینہ لوٹنے لگے، جنگ کر کے جب حضور مدینہ لوٹنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک بات کہی تھی، رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر. جملے پہ توجہ کیا، حضور نے کہا رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر. اے میرے صحابہ، اب ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ کر بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں. اللہ
کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کا انداز بیان دیکھو، صحابہ حیرت میں پڑے، یہ کیا بات ہوئی؟ ارے ہم لوگ میدان جنگ سے آ رہے ہیں، اور میدان جنگ اس جگہ کا نام ہے جہاں گردن کٹ جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، جہاں انسان کا بازو کٹ جاتا ہے تو اپاہج بن جاتا ہے۔ میدان جنگ میں کسی کا پاؤں کٹتا ہے، کسی کا پیٹ پھٹتا ہے، کسی کا سر پھٹتا ہے، کسی کی گردن اتر جاتی ہے، موت سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ میدان جنگ کو حضور چھوٹا جہاد کہتے ہیں، اور اب تو مدینہ میں ہم لوگوں کو جانا، آرام سے بیویوں کے ساتھ رہیں گے، بچوں کے ساتھ کھیلیں گے، بزنس کریں گے، مدینہ کے بازار میں تجارت جا کے کریں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، دوستوں سے گپ شپ لڑائیں گے۔ حضور اس کو بڑا جہاد کہہ رہے ہیں، اور میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جان کا نذرانہ دے کے آئے، اس کو حضور چھوٹا جہاد کہہ رہے ہیں۔ صحابہ سے نہ رہا گیا، صحابہ نے حضور سے پوچھا، اس حدیث کا مطلب پوچھا۔ رسول اللہ کے صحابہ کو جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی نا، تو وہ حضور سے پوچھتے تھے، سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہمارا مسلمان مسئلہ پوچھنے میں شرماتا ہے، جھجکتا ہے کہ میں کیسے پوچھوں، ہماری تو عمر اتنی ہے، اور جس کو مسئلہ معلوم اس کی عمر چھوٹی ہے، کیسے پوچھے، انسلٹ ہو جائے گی ہماری۔ ہم کاہے کی انسلٹ یار؟ حضور فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو اماں کی گود سے لے کر قبر کی آگوش تک، یعنی جب تک تمہارے جسم میں روح ہے، زندگی ہے، تب تک پڑھتے رہو، پوچھتے رہو۔ حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، تصوف کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور یہ وہ امام محمد غزالی ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کیا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر ہیں، حضرت امام غزالی کی روح نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح سے گفتگو کیا تھا عالم ارواح میں۔ وہ ہیں امام غزالی، اور اس زمانے میں پیدا کیا اللہ نے ان کو، جب لوگ فلسفہ پڑھ پڑھ کے اسلام سے پھر رہے تھے، سائنس پڑھ پڑھ کے اسلام کو چھوڑ کر گمراہ ہو رہے تھے، ایسے زمانے میں اللہ نے امام محمد غزالی کو بنایا۔ علماء فرماتے ہیں امام محمد غزالی وہ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو تو چھوڑو، جنہوں نے علم فلسفہ کو مسلمان بنا کے رکھ دیا، وہ امام محمد غزالی۔ امام محمد غزالی سے لوگوں نے پوچھا حضور آپ اتنے بڑے امام کیسے ہو گئے، اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے، اللہ کے اتنے بڑے ولی کیسے ہو گئے؟ تو امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی تھی، مجھے کچھ معلوم کرنا ہوتا تھا تو میں شرماتا نہیں تھا، چھوٹے کو اگر معلوم ہوتا تھا تو چھوٹے سے بھی جا کے میں پوچھ لیا کرتا تھا، اس سے علم حاصل کر لیا کرتا تھا۔ تب آج اس مقام پر میں پہنچا ہوں کہ لوگ ہماری غلامی میں آنے پر فخر کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کا حال ہے کہ ہم لوگ پوچھتے نہیں، شرماتے ہیں۔ شرمائیے مت، رسول اللہ کا دین سیکھنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ صحابہ حضور سے پوچھ لیے تو حضور نے کہا کہ سنو، میدان جہاد، میدان جنگ کو ہم نے چھوٹا جہاد اس لیے کہا ہے کہ وہاں جو ہمارے مد مقابل دشمن آتا ہے، ہم اسے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور وہ دشمن جو دکھائی دیتا ہے جب وہ وار کرتا ہے تو ہم اس کے وار سے بآسانی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ابھی جیسے آپ فرض کر لیجیے آپ کے مقابلے میں کوئی دشمن آ گیا لاٹھی لے کر، آپ بھی لاٹھی لیے، وہ بھی لاٹھی لیا، اور آپ کے سامنے آ کے آپ پر لاٹھی سے وار کرے تو ہاتھ میں آپ کے بھی لاٹھی ہے، تو بتاؤ آپ اپنی لاٹھی سے اس کے وار کو روک سکتے ہو کہ نہیں روک سکتے ہو؟ آسانی سے روک لو، کیونکہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ لاٹھی کا پیترا اس طرح بھاجا ہے، تو آپ دوسرے پیترے سے آپ اس کی لاٹھی کو اپنی لاٹھی پہ روک کر اپنی حفاظت کر سکتے ہو، کیونکہ آنکھ دیکھ رہی، ظاہر کو دیکھ رہی ہے، ایسے دشمن کو جو دکھتا ہے اسے دیکھ رہی ہے آنکھ، اس لیے آپ اس سے اپنی حفاظت کر رہے ہیں۔
میدان جہاد میں ایسا ہی دشمن ہوتا ہے جس سے صحابہ تم اپنی حفاظت کر لیتے ہو، لیکن اب میدان جہاد سے نکل کے مدینہ پہنچ رہے ہو، اب ایسے دشمن سے تمہارا مقابلہ ہوگا جو تمہیں دکھے گا نہیں۔ یہ کون دشمن ہے؟ یہ دشمن تمہارا شیطان ہے، جو ہر انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، ہر انسان کو یہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، یہ انسانوں کو نماز سے روکتا ہے، یہ روزے سے روکتا ہے، یہ حج سے روکتا ہے، یہ زکوٰۃ سے روکتا ہے، یہ قربانی سے روکتا ہے، یہ صدقہ اور خیرات سے روکتا ہے، یہ عظمت والدین سے روکتا ہے، بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آنے کو روکتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنے سے روکتا ہے۔ یہی شیطان ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، باپ کو بیٹے سے لڑاتا ہے، ماں کو بیٹی سے لڑاتا ہے۔ یہ شیطان چھپا ہوا دشمن ہے، اور چھپے ہوئے دشمن سے بچ پانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اب تم مدینے میں آئے ہو تو اب تجارت کرو گے، بظاہر تو یہ انجوائے کا موقع ہے، لیکن شیطان آ جائے گا تو تجارت کرتے کرتے تم ناپ میں کمی کرنے لگو گے، تولنے میں کمی کرنے لگو گے۔ تمہارے سامنے تمہارا باپ آیا، یہ شیطان تمہیں ورغلا کے باپ کی تعظیم نہ کرنے دے گا، تو یہ شیطان بڑا دشمن ہے۔ اسی لیے میں نے کہا رجانا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر۔ اب یہاں تم بڑے جہاد کی طرف آئے ہو، اب بڑا جہاد ہے کیا؟ یہی کہ بیوی ہے تو بیوی کا حق ادا کیا جائے، بچے ہیں تو بچے کا حق ادا کیا جائے۔ یہ نہیں کہ بیوی آ گئی تو ماں کو بھول جاؤ، اب سب کچھ بیوی ہو گئی، یا ماں کو اتنی محبت دو کہ بیوی کو بھول جاؤ، اس کا حق مار لو۔ نہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ صاحب بیوی ہے تو بیوی کو بیوی کا حق دو، اور تمہاری ماں ہے تو اپنی ماں کو ماں کا حق دیا جائے۔ مساوات۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بیوی کا حق مار کے ماں کو دو یا ماں کا حق مار کے بیوی کو دو، اسلام یہ نہیں کہتا، اور شیطان یہی کروانا چاہتا، ہمارا نفس یہی کر رہا ہے۔ آج گھر گھر کی ہسٹری ہے صاحب، نوجوان اولاد سے جب شادی شدہ ہو گیا تو والدین کو تکلیف ہوتی ہے، اور کچھ جگہ کہیں کہیں سننے میں آتا ہے کہ لڑکا والدین کو اتنا مانتا ہے کہ بیوی کا حق مارنے لگتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہی نفس جو ہمارے اندر ہے نا، جو شیطان اللہ سے وعدہ کیا تھا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، وہ لگا ہے بہکانے کے پیچھے، اور وہ بندے کو بہکا رہا ہے، اور بندہ اسی میں بہک جا رہا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یہ شیطان تیرے ساتھ ہے، یہ جب تجھے بہکائے تو تو بہک مت۔ شیطان کہتا یہ کر تو اس کے خلاف تو کر، اگر شیطان کہتا کہ نماز مت پڑھ تو تو اس کے خلاف جا مسجد میں نماز پڑھ، تو یہ شیطان کی مخالفت ہوئی۔ اور جو شیطان کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ماوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی شیطان ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑوا دیتا ہے، ایک مسلمان کا حق ختم کروا دیتا ہے، دل توڑ دیتا ہے۔ اب آج بتاؤ ایمان سے، ہر محلے میں یہی دیکھا جاتا ہے، ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کیوں مسلمان لڑ رہا؟ یہ ہمارے نفس کی شرارت ہے جو لڑواتا ہے، ورنہ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آئی اس موقع پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت ایک دن بہت جوش پر تھا۔ جناب سیدہ عائشہ جو ہم لوگوں کی ماں ہے، حضور کی شریک حیات ہے، بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا تو حضور نے سیدہ عائشہ سے کہا اے عائشہ، آج تم مجھ سے جو مانگنا چاہو مانگ لو، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ کیا حضور نے فرمایا؟ عائشہ جو مانگنا ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ مانگنا یہ نہ مانگنا، یہ مانگنا یہ نہ مانگنا، یہ نہیں کہا حضور نے کہا جو مانگنا ہے مانگو، اور عائشہ آج تم جو مانگو گی نا میں تمہیں سب عطا کر دوں گا۔ جناب سیدہ عائشہ نے جب اتنا سنا تو تھوڑی دیر انہوں نے سوچ بچار کیا، کا مانگوں۔ آج کا شوہر اگر اپنی بیوی سے کہہ دے میری بیوی میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، بڑا خوش ہوں تجھ سے، تجھے جو مانگنا ہے مانگ لے، تو بیوی تو سب سے پہلے کہے گی مجھے سونے کا ہار لا دو، میرے لیے بڑی بڑی انگوٹھی بنوا دو سونے کی، مجھے 5000 کا لانچھا لا کے دلا دو۔ وہ انہی دنیاوی چیزوں کا مطالبہ کرے گی بیوی۔ یا ایسے ہی ایک انسان دوسرے انسان سے اگر کہتے مانگ لو مجھ سے، تو یہی کچھ مانگے گا، وہ بھی پیسہ دے دو، یہ کر دو وہ کر دو۔
لیکن قربان جاؤ مسلمانوں اپنی ماں جناب سیدہ عائشہ پر. جب حضور نے کہا مانگو جو مانگنا ہے تو سیدہ عائشہ تھوڑی دیر تک سوچتی نہیں, کیونکہ سیدہ عائشہ اوروں کی طرح جاہل نہیں تھی, عالمہ تھی, رسول اللہ کی بارگاہ میں رہ کے قرآن اور حدیث سیکھ کر عالمہ بن چکی تھی, محدثہ مفتیہ قاریہ تھی. جناب عائشہ سوچنے لگی, جب سوچ نہیں پائی نا تو جناب عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اگر تھوڑا سا کرم فرما دے تو مجھے مہلت دے دیجئے, میں اپنے ابا کے پاس چلی جاؤں, ہے نا. تو حضور نے کہا ابا کے پاس کیا کرو گی جا کے؟ کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے کیا مانگوں, آپ اجازت دیں تو جا کے اپنے ابا سے میں پوچھ کے آ جاؤں کیا مانگنا چاہیے. کیونکہ سیدہ عائشہ جاننے کہ میرے ابا ہم سے بڑے عالم ہیں, ہم سے زیادہ دین جاننے والے ہیں. میرے آقا نے کہا اے عائشہ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو جاؤ ابو بکر سے پوچھ کے آؤ. ابو بکر صدیق کے پاس دوڑی دوڑی گئی جناب عائشہ. صدیق اکبر نے بیٹی خیریت تو اس وقت کیسے آنا ہوا؟ کہا بابا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت آج جوش پر ہے, ابال کھا رہا. حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو, ہم تمہیں دے دیں گے. ابا جان میں نے سوچا لیکن میرے سمجھ میں نہیں ہے کیا مانگوں, آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں, آپ عقل دے دو, آپ بتا دو, کیونکہ آپ بہت بڑے عالم ہو, رسول اللہ کے یار غار ہو. آپ نے حضور کو جتنا سمجھا اتنا کسی نے نہیں سمجھا. اے ابا جان آپ بتائیں کیا مانگے رسول اللہ سے؟ تو جناب محمد الرسول اللہ کے غلام سیدنا صدیق اکبر نے جانتے ہو کیا بات کہی؟ بہت اونچی بات مانگ لیا تھا. صدیق اکبر نے کہا بیٹی جب حضور کا دریائے رحمت اتنا جوش میں ہے تو جا کے حضور سے کہنا یا رسول اللہ آپ معراج میں تشریف لے گئے تھے, اللہ کے بارگاہ میں بیٹھے اور اللہ سے راز و نیاز کی بات ہوئی, یا رسول اللہ اللہ سے جو راز کی بات ہوئی وہی راز ہمیں بتا دیجئے, بس اور کچھ نہیں چاہیے. واہ 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 یا رسول اللہ. دیکھو مانگنے والے نے کتنی اہم چیز مانگا ہے, پیسہ نہیں مانگا, دولت نہیں مانگا, ماں عائشہ نے. جناب عائشہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں, حضور مسکرا دیتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کیا مانگنا ہے, اس کو کیا سکھا کے بھیجا ہے باپ نے اپنی بیٹی کو, ہے نا, کیا مانگنا ہے بولو. تو جناب عائشہ نے کہا حضور معراج میں اللہ کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہوئی تھی, جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی, یا رسول اللہ وہی راز کی بات ہمیں بتا دیا جائے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا راز اگر بتا دوں تو پھر راز رہے گا ہی نہیں, تو وہ تو فاش ہو جائے گا. لیکن اب چونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ جو مانگنا ہے مانگو, اب جب میں کہہ چکا ہوں اور تم مانگ رہی ہو تو اب مجھے بتانا پڑے گا. لیکن عائشہ یاد رکھنا میں ساری بات تو نہیں, ان باتوں میں ایک بات تمہیں بتاؤں گا, ہے نا. اچھا ایک بات جو حضور نے بتائی وہ گانٹھ لگانے والی بات ہے, جسے ہم لوگ بڑا ہلکا سمجھتے ہیں, وہ بڑی اہمیت والی چیز ہے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بہت ساری باتیں ہیں, ان باتوں میں ایک بات جو میں تجھے بتا رہا ہوں وہ یہ ہے عائشہ کہ جب میں رب کے حضور پہنچا تو اللہ عز و جل نے مجھ سے یہ کہا اے محبوب آپ کی امت میں اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی مغفرت فرما کر جنت عطا فرما دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کتنی بڑی بات کہی تھی حضور نے, کتنی بڑی بات کہی تھی کہ آپ کی امت کا جو شخص کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو مجھ سے میرے مولا نے کہا ہے مجھ پر واجب ہے. حالانکہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے نا, اللہ پر کوئی چیز واجب و فرض تو بندوں پر ہوتا ہے. نماز فرض کر دیا, تجھے نماز پڑھنا ہے, نہ پڑھے گا تو جہنم میں ڈالا جائے گا. روزہ رکھنا ہے, روزہ فرض کر دیا گیا, نہ رکھے گا جہنم میں جائے گا. اگر صاحب استطاعت ہے, اللہ نے حج فرض کر دیا ہے, نہ کرے گا تو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ بندوں پر فرض ہوتا ہے, خدا پہ کچھ واجب و فرض نہیں ہوتا. لیکن اللہ کو چونکہ امت رسول سے
उम्मत मोहम्मद से इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह फरमाता है मुझ खुदा पर वाजिब है कि अगर आपकी उम्मत का एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो मुझ पर वाजिब है कि मैं उसको बख्श भी दूंगा, उसे जन्नत भी दे दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हुजूर सैयद आलम ने ये बता दिया तो सैयदा आयशा तो फूले न समाई, मुस्कुरा उठी। अरे ये तो बड़ा अच्छा फार्मूला हुजूर ने बता दिया, बड़ा अच्छा नुस्खा दे दिया मेरे नबी ने। अब तो हम और इस पर गहराई से अमल करेंगे, हर मुसलमान को खुश रखेंगे। मुस्कुराते मुस्कुराते कहा या रसूलल्लाह अब अगर इजाजत हो तो जाऊं। कहाँ जाना है? कहा अब्बा के पास। कहा अच्छा तुम भी जानो, उन्हें भी बताओ। कहा यही तो वादा था। जब आने लगी थी तो अब्बा ने कहा कि बेटी जब हुजूर बता देंगे तो आके हमें भी बता देना। अब यार रसूल वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, और वादा निभाने वाला पैगंबर भला रोक सकता है? वो जब खुद वादा निभाए तो जनाबे आयशा को भी तो यही हुक्म देगा, जो वादा किया उसे वफा करो। आते सैयदा आयशा आई अब्बा के पास, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते बयान कर दिया। अब जब सिद्दीक़ अकबर ने सुना ना, कुर्बान जाओ, जो जितना बड़ा आलिम होता है ना उतने ही गहराई से उसको सोचा करता है। सैयदा सिद्दीक़ अकबर ने जब ये सुना ना तो सिद्दीक़ अकबर रोने लगे, आंख से आंसू जारी हो गया। सैयदा आयशा हैरत में, अब्बा जान इतनी अच्छी खुशखबरी आपको सुनाया मैंने और आप है कि रो रहे हैं, आपको तो मुस्कुराना चाहिए। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा मेरी बेटी आयशा, तूने रसूले कायनात के फरमान का सिर्फ एक पहलू देखा है, सिक्के का एक पहलू तूने देखा है, और सिक्के का दूसरा पहलू तेरा बाप अबू बकर देख रहा है। आयशा तूने सिर्फ ये देखा कि अगर किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ दिया जाए तो अल्लाह ताला माफ फरमा कर उसे जन्नत दे देखा, लेकिन तेरा बाप अबू बकर दूसरा पहलू देख रहा है, और वो दूसरा पहलू ये है कि अगर किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान का जोड़ा हुआ दिल तोड़ दिया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला बगैर किसी सबब के जहन्नम में डाल दिया करेगा। मैं उस तरफ जा रहा हूं और सोच रहा हूं कि न जाने मुझसे किसी का अनजाने में दिल तो नहीं टूट गया। मैं अपने पे सोच रहा हूं और रो रहा हूं। अल्लाह, अब आप अंदाजा लगाएं कि मुसलमान का दिल तोड़ना, उसको तकलीफ पहुंचाना कितना बड़ा गुनाह है। लोग सोचते हैं कि नमाज छोड़ देना यही गुनाह है, रोजा छोड़ने को लोग गुनाह समझते हैं, हज छोड़ने को गुनाह, ज़कात छोड़ने को गुनाह, कुर्बानी न करने को गुनाह समझते हैं। अमा ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं एक है हुकूकुल्लाह और दूसरे है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह से कहीं ज्यादा सख्त हुकूकुल इबाद है। एक है अल्लाह का हक और दूसरा है बंदे का हक, है ना। बंदे का हक आका फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपना हक तो माफ कर सकता है, लेकिन अगर किसी बंदे ने किसी बंदे का हक मार लिया तो अल्लाह कभी नहीं माफ करेगा, कभी भी नहीं माफ करेगा। साहब भले आप पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते रहे हो, भले आप बहुत बड़े हाजी कई बार हज किए हो, अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। उसका हक मारा है आपने तो हो सकता है दरियाए रहमत करम पे आ जाए, माफ कर दे, लेकिन अगर बंदे का हक मारा तो माफ नहीं करेगा। अगर बंदे का हक मारा उसकी बारगाह में पहुंचोगे तो अल्लाह कहेगा जाओ जिसका मारे हो पहले उससे माफ करा के आओ। अगर वो माफ करेगा तो तुझे तेरा खुदा भी माफ कर देगा, वरना नहीं माफ करेगा। तो हुकूकुल इबाद बहुत ज्यादा सख्त है। उन्हीं हुकूकुल इबाद में एक मुसलमान का दिल तोड़ना और जोड़ना भी उसका हक है ना। अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया, यही काम जनाबे गौसे आजम के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। सुभान अल्लाह। जिसकी महफिल हम सजा के बैठे हैं, उस बगदाद वाले आका से पूछो, वो बगदाद वाला आका माँ के पेट में है तब भी विलायत पाया हुआ है। वाह वाह। माँ के शिकम में है, अल्लाह का कुरान हिफ्ज कर रहा है। माँ के शिकम में है, अपनी माँ को परेशानियों से बचाता हुआ नजर आ रहा है। वो गौसे आज़म जब पैदा हो रहा है तो अपने पैदाइश की बरकत में अपने साथ साथ
جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں سارے بچوں کو ولی بناتا نظر آ رہا ہے. وہ غوث اعظم معمولی نہیں ہے, وہ بڑی شان کو پہنچا ہوا ہے, وہ عالی مقام کو پہنچا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پوچھو اولیاء کا اما ہم اور آپ کیا سمجھیں گے غوث اعظم کا مقام؟ غوث اعظم کا مقام پوچھنا ہے خواجہ اجمیری سے پوچھ لو, غوث اعظم کا مقام پوچھنا ہے جنید بغدادی سے پوچھو, غوث اعظم کا مقام پوچھنا ہے ہمارے جونپور کے حاکم مخدومے کی چوشا سے پوچھو. جونپور کا مقام سمجھنا ہے, حضرت بغداد صاحب بغداد کا مقام سمجھنا ہے تو بریلی کے امام اعلیٰ حضرت سے سمجھ لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اللہ اکبر کبیرہ. آخر میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. اللہ کا کعبہ کیا ہے؟ اما یہ کعبہ جہاں لوگ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ لگا کے جاتے ہیں حج پر, کس لیے؟ خالی کعبہ کا گول گول چکر لگانے کے لیے. یہی نہ ہوتا ہے, یہی نہ کیا جاتا حج میں کہ حج میں نماز پڑھی جاتی ہے. حج کی کوئی نماز نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ حج کی نماز ہوتی ہے, جیسے ہم لوگ یہاں عید بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں, اسی بہت سے مسلمان سوچتے ہیں کہ حج کی نماز. حج کی کوئی نماز نہیں ہے. حج نام ہے کعبہ کا گول گول چکر لگانا 7 بار. حج نام ہے مینا میں جا کے جانور قربان کرنا. حج نام ہے صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار دوڑنا. حج نام ہے مقام ابراہیمی پر نماز پڑھنے کا. حج نام ہے اپنے سر کے بال مڈوانے کا. حج نام ہے مقام مزدلفہ میں اور مقام عرفات میں ٹھہرنے کا. حج نام ہے ابلیس کو کنکر مارنے کا. اس چیز کا نام حج ہے. حج کسی نماز کا نام نہیں ہے. کعبہ کے طواف کا نام کیا ہے؟ حج ہے. پوری دنیا کا مسلمان, پوری دنیا کا ولی, پوری دنیا کا قطب یہ کعبہ میں جا کے کعبہ کا طواف کرتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے جب غوث اعظم کو پڑھا ہے, غوث اعظم کی تاریخ پڑھا ہے, تو اعلیٰ حضرت سرکار بریلی سے پکار اٹھتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, اور یا غوث اعظم کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اے سرکار غوث اعظم آپ کی ذات کو تو اللہ نے وہ بنایا ہے کہ یہ کعبہ اللہ کا اٹھ کر غوث اعظم سرکار آپ کی چوکھٹ کا طواف کرتے ہوئے نظر آتا ہے. سبحان اللہ. سرکار غوث واہ واہ. جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا. پوچھئے نا اولیاء اللہ سے, ہم کیا بتائیں گے, ہماری اوقات کیا ہے بتا دیں. چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہو جائے. ہم تو اپنے آقا غوث اعظم کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے ذکر سے اللہ ہمیں بھی بڑا بنا دے, ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے, ہمیں بھی دیوانے غوث حقیقت میں بنا دے. وہ غوث اعظم نے قرآن کو سمجھا اچھی طریقے سے. اتنے بڑے ولی ہیں, اتنے بڑے ولی ہیں, ولایت سب کچھ مل گئی, تو اب غوث اعظم کو پھول کے غبارہ ہو جانا چاہیے تھا کہ چلو ہم تو ولی ہیں, اللہ کے محبوب ہو گئے, تو جنت مل ہی جائے گی. اب کیا ضرورت ہے مکمل پریشان ہونے کی, کیا ضرورت ہے نفس کے ساتھ جنگ کرنے کی, کیا ضرورت ہے اپنے نفس سے لڑائی کرنے کی. کوئی پوچھے تو جا کے جناب غوث اعظم سے کتنی اہمیت تھی غوث اعظم کے نزدیک ایک مسلمان کا دل جوڑنا. غوث اعظم نے سمجھا. آپ نے غوث اعظم سے پوچھو آپ غوث اعظم کے چاہنے والے ہو, غوث اعظم کا جلسہ چلا رہے. غوث اعظم کا صرف جلسہ سجا لینا یہ محبت کی دلیل نہیں. غوث اعظم کے نام کا نعرہ لگا لینا یہی محبت کی دلیل نہیں. نعرے میں کہہ دو غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے, یہ نعرہ لگا لینا یہ محبت کی دلیل نہیں. محبت کی اصل دلیل ہے کہ جس سے محبت کر رہے ہو اس کے نقش قدم پر چلو, یہی اصل میں محبت کہلاتی ہے. بے شک. غوث اعظم کو فالو کیجئے, ہم ان کے فالوورز بنے اور ہم انہیں اپنا گائیڈ تصور کریں, اپنا ریفارمر تصور کریں, اپنا ہادی اور رہبر انہیں تسلیم کریں اور ان کے نقش قدم پر چلے, ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلے, تو یقین جانو مسلمان یہ دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی, آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے گی. اتنے بڑے ولی ہیں مگر
پھولے سما نہیں رہے غوث اعظم سرکار. غوث اعظم سرکار اتنے بڑے ولی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو جناب. تاریخ میں آپ کے ملتا ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کیا. سبحان اللہ. 40 ایک دو سال نہیں بھائی، 40 سال ریگولر کانٹینیو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. اب مسئلہ پوچھ لیجئے مولانا صاحب لوگوں سے، میں خود مسئلہ بتا دے رہا ہوں آپ کو. وضو ہوتا ہے تو وضو ٹوٹتا بھی ہے. کیسے ٹوٹتا ہے وضو؟ کئی وضو کے ٹوٹنے کے طریقے. اگر سبیلین سے کوئی چیز خارج ہو جائے، ریا خارج ہو جائے، پیشاب پاخانہ خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. کسی باوضو آدمی کے جسم سے خون نکل کر اپنی جگہ سے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اتنا خون نکلا تھوڑا موڑا کہ جہاں سے نکلا وہیں ٹیکا ہے، بہا نہیں ہے، تب تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر نکل کر خون بہہ گیا، باڈی پہ پھیل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی کوئی وضو بنا کے بیٹھا ہے اور وہ اونگ آ گئی، سو گیا تو وضو ٹوٹ گیا. کوئی آدمی وضو بنا کے بیٹھا ہے، اسے غشی آ گئی، وضو ٹوٹ گیا. بے ہوش ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا. جنون کا سوار ہو جانا ہوا، پاگل پن سے ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا. احتلام ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا. یہ سب نواقض وضو میں آتے ہیں. اور جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کوئی عارضہ لاحق نہیں تھا، کیونکہ وضو کی عشاء کا وضو کرتے اور پھر نماز پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ سوتے ہی نہیں تھے کہ وضو ٹوٹے. پوری رات کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی اسم اعظم کی تلاوت کر رہے ہیں. بس یہی ان کا مشغلہ. 40 سال لگاتار ہے نا. اتنے بڑے عابد شب زندہ دار غوث اعظم سرکار. غوث اعظم نے کس طرح اپنے نفس سے لڑائی لڑی ہے آپ دیکھو. اپنے گھر میں داخل ہوئے، بالا خانے پر جانے کے لیے ہمارے آقا غوث اعظم نے پہلا قدم اٹھایا، پہلے زینے پر رکھا. اتنے میں آپ کے نفس نے آپ کو بھڑکانا چاہا، آپ کو پھلانا چاہا تعریف کر کے آپ کی. کہ عبد القادر جیلانی بہت تم عبادت کرتے ہو، تم تو اللہ کے بڑے مقبول بندے ہو، کیوں اتنی عبادتیں کرتے ہو؟ ارے آج رات آرام کر لو، بہت رات تم نے جاگ کے عبادت کیا، آج تو آرام کرو، اللہ نے تمہیں قبول کر لیا ہے. تم رسول کائنات کے بڑے چہیتے بیٹے ہو، بڑے لاڈلے شہزادے ہو، ارے بڑی عبادتیں کرتے ہو، آج تو آرام کر لو. غوث اعظم عبد القادر نفس نے ان کے کہا، جس نفس کا قرآن نے کہا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جو اپنے نفس کو اپنی خواہش سے روک لے. غوث اعظم کے نفس نے خواہش یہ پیدا کری، خواہش دلائی کہ غوث اعظم آج تو رات آرام کر لو، بہت تم عبادت کرتے ہو، اللہ نے قبول کر لیا تمہیں. جیسے یہ خواہش دل میں پیدا ہوئی اور یہ آنے والی بات ہوئی غوث اعظم کے دل میں کہ ہاں یا واقعی میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، ایسے ہی غوث اعظم نے اپنے نفس کو پٹک دیا، چاروں کونا چت کر دیا. اور کیسے کیا؟ غوث اعظم سرکار نے اسی زینے پر جس پر قدم رکھا تھا وہیں پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیا، اور اپنے نفس کو سبق سکھایا کہ تو مجھ کو آرام کروانا چاہتا تھا، اب میں تجھے آرام نہیں کروں، بستر پہ بھی نہیں بیٹھ کے تجھ سے عبادت کرواؤں گا، یہی کھڑے کھڑے پوری رات تجھ سے عبادت کرواؤں گا. کھڑے کھڑے غوث اعظم نے پوری رات عبادت میں گزار دیا. نفس جھک گیا، غالبہ مغلوب ہو گیا کہ آپ سے جیت نہیں پاؤں گا. شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے اپنے نفس کے ساتھ کس طرح جھگڑا کیا، کس طرح لڑائی کیا. تو غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آخری بات سنے، پھر میں اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ. غوث اعظم سرکار نے نفس کے ساتھ لڑائی لڑی ہے اور اپنے چاہنے ماننے والوں کو نفس سے لڑنے کا طریقہ عطا کیا، فارمولہ دیا کہ نفس سے کیسے لڑا جائے. ایک چیز، اور دوسرے یہ کہ اللہ کے بندوں کا دل جوڑنا کتنا بڑا ثواب کا کام.
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خود اپنی زبانی اپنے بیٹے حضرت عبد الرزاق نور العین سے فرمایا. عبد الرزاق نور العین نے اپنے بیٹے حضرت ابو صالح نصر سے فرمایا. مروی ابو صالح نصر سے روایت یہ کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میرے دادا جان سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ خود اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، میرے ابا سے بتایا. وہ کیا؟ وہ بھی تھے اور بھی مریدین حضور غوث اعظم کے تھے. کام اللہ کی راہ میں اپنے نفس سے اتنا لڑتا تھا، ایک دن تقریباً 20 دن میں بھوکا رہا، اپنے نفس کو مار رہا ہوں. نفس بار بار کہتا ہے کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، جو کھلاؤ، روٹی کھلاؤ، دال کھلاؤ، گوشت کھلاؤ، حلوہ کھلاؤ، پراٹھا کھلاؤ. بار بار میرا نفس اچھے کھانے کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن میں نے تہیہ کر لیا کہ میں تجھے ہرگز اچھا کھانا نہیں دوں گا، تجھے کھلاؤں گا بھی تو گھاس اور پتے ہی کھلاؤں گا، جب تک کہ تو مر نہ جائے، ہے نا، جب تک کہ تو مر نہ جائے، میرے کہنے میں نہ ہو جائے، تب تک تو میں تجھے یہی سب. 20 دن غوث اعظم بھوکے رہے. کیا پتے کھا لیا کرتے تھے، زمین پہ اگنے والی گھاس کھا لیا کرتے تھے، تھوڑا موڑا، اسی سے اپنی زندگی چلاتے تھے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں 20 دن کا عرصہ گزر گیا، میں بھوک سے اتنا نڈھال ہو گیا کہ مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں رہی. لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے بغداد کے بازار سے غوث اعظم نکلے اور بغداد کے ویرانے میں تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کوئی مباح رزق حلال پڑی گیری مل جائے تو کھا لو. سرکار غوث اعظم جب ویرانے میں پہنچتے ہیں، باب شرقی یا باب غربی کی طرف پہنچتے ہیں، تو دیکھا کیا وہاں 40 اولیاء پہلے سے اسی چیز کے انتظار میں ہے، رزق حلال مباح کے انتظار میں، کہ کہیں ہمیں مباح چیز مل جائے تو ہم بھوکے پیاسے کھا لیں. سرکار غوث اعظم نے دیکھا، قریب بھی نہیں گئے، وہیں سے پلٹ آئے. کہا یہاں تو اللہ کے 40 اولیاء پہلے ہی سے بھوکے پیاسے تلاش کر رہے، جب انہیں نہیں ملا تو ہمیں کیا ملے گا. سرکار غوث اعظم وہیں سے پلٹ آتے، مسجد میں چلے جاتے اور لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں جا کے مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں. اس طرف غوث اعظم بیٹھے اور مسجد کے دوسری طرف اللہ کا ایک اور بندہ بیٹھا ہوا تھا، پراٹھا لیے ہوئے تھا، گوشت لیے ہوئے تھا، سالن حلوہ لیے ہوئے تھا. اب یہ لے کے وہ کھا رہا تھا. اب کسی بھوکے انسان سے پوچھو، جب بلا کی بھوک ہوتی ہے نا صاحب، تو سوکھی روٹی بھی ذائقے دار لگتی ہے نا. سوکھی کیسے دیکھو، جب آدمی رمضان میں اندازہ لگا لو، رمضان میں جب 15 ساڑھے 15 گھنٹہ بھوک اور پیاس کے عالم میں گزر جاتا ہے، تو جب افطاری کرنے بیٹھتا ہے، پیاس بڑی زور کی لگی ہے، بھوک بڑی زور کی لگی ہے نا، جیسے باٹل یا گلاس پانی کا منہ سے لگایا تو جناب چھوڑنے کا دل نہیں. وہ پانی کتنا اچھا لگتا ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں تو تجربہ ہے صاحب، ہر کوئی جانتا ہے. پانی بڑا، اور دنوں میں پانی کی اہمیت نہیں سمجھ میں آتی. پانی کی اہمیت تو اصل میں رمضان کے روزے میں سمجھ میں آتی ہے نا. پانی بڑا اچھا لگتا ہے، چھوڑنے کا دل نہیں کرتا صاحب. بھوکا ہے تو سوکھی روٹی بھی لذت دار معلوم ہوتی ہے. یہاں تو بڑا عمدہ کھانا لے کے بیٹھا ہوا تھا، سالن گوشت کا، حلوہ، پراٹھا لے کے بیٹھا تھا. ایک تو سامنے غوث اعظم کھانا آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہیں اور ناک سے اس کھانے کی خوشبو سونگھ بھی رہے ہیں. اب سوچو جو 20 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، اللہ کے بندو سوچو اس کی کیفیت کیا رہی ہوگی. غوث اعظم سرکار خود فرماتے، اپنی زبان سے فرماتے ہیں کہ جب اس کونے میں وہ اللہ کا بندہ لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالتا تھا تو لقمہ وہ اپنے منہ میں ڈالتا تھا، ادھر بیٹھ کر برجستہ میرا منہ اپنے آپ خود بخود کھل جایا کرتا تھا. اتنا بھوکا اور پیاسا تھا میں. اللہ اکبر کبیرہ. سوچو اپنے غوث کو، اپنے آقا کو. غوث اعظم ایسے ہی غوث اعظم نہیں بن گئے. ایسے ہی عبد القادر جیلانی نے یہ نہیں کہا قدمی ہاتھی علی رقبت کل ولی اللہ، ایسے میرے غوث نے نہیں کہا. ارے یہ غوث نے اس وقت کہا ہے جب ان ساری چیزوں کو اللہ نے دیکھ لیا عبد القادر جیلانی کے اندر، یہ میرا عبد القادر تو حدیں پار کر دیا ہے، نفس کو مارنے میں سب سے آگے بڑھ گیا ہے. تب پروردگار عالم نے غوثیت کبریٰ کا تاج عبد القادر جیلانی کے حوالے کیا.
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو جب میں نے دیکھا تو میرا منہ خود بخود کھل جاتا تھا. جب اس اللہ کے بندے نے مجھے دیکھا نا, میری کیفیت کو دیکھا, اچھا آدمی جب بھوکا ہوتا تو چہرے سے اثرات سے معلوم ہو جاتا, مجھے بلا رہا تھا. غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے بار بار بلا رہا, لیکن میں جا نہیں رہا تھا, چونکہ غوث اعظم بڑے خوددار تھے, غیرت مند تھے, ہے نا, حریص اور للچہے نہیں تھے کہ کوئی ایک بار بلائے تو دوڑے دوڑے پہنچ گیا. غوث اعظم سرکار انکار کرتے رہے, بھوکے ہیں انکار کرتے رہے, بھوکے ہیں مگر انکار کرتے رہے. اب وہ بھی بضد ہو گیا, جو کھا رہا تھا بضد ہو گیا, نہیں آپ کو تو ہم کھلا کے اب رہیں گے. غوث اعظم کو زبردستی لے گیا. غوث اعظم سرکار بیٹھے, لقمہ توڑے, کھانے لگے. اب کھاتے درمیان بات چیت شروع ہو گئی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ مسافر لگ رہے ہیں؟ کہا میں مسافر ہوں. کہاں سے آ رہے ہو آپ؟ کہا میں جیلان سے آ رہا ہوں. کہا یہاں کیسے آنا ہوا, خیریت؟ کہا جیلان کا ایک بچہ ہے یہاں پڑھ رہا ہے بغداد میں اسی کو ڈھونڈ رہا تھا. آج کئی دن سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا, یہاں تک کہ جو میرا اپنا ذاتی پیسہ تھا وہ پیسہ بھی خرچ ہو گیا. مجھے جتنا دن ٹھہرنا چاہیے تھا اس سے زیادہ میں ٹھہر گیا. جتنا پیسہ میرے پاس تھا وہ میرا پیسہ ختم ہو گیا. اب میں 3 دن سے بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں. 3 دن ہو گیا مجھے بھوک اور پیاس. اور جب مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوئی, صبر کرتا رہا. جب صبر نہیں ہو پایا تو میں نے وہ پیسہ جس کا پیسہ تھا جسے میں ڈھونڈ رہا تھا اس کے پیسے سے آج کھانا خریدا اور خرید کے مسجد میں لا کے بیٹھ کر یہی کھانا شروع کیا تھا. کہ تم ڈھونڈ کس کو رہے ہو یہ بتاؤ؟ کہا جیلان سے ایک بچہ آیا تھا بغداد میں پڑھنے کے لیے. کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. واہ واہ, کہا اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. میں بہتیرے ڈھونڈا مگر مجھے وہ بچہ ملا نہیں. آپ یہیں رہتے ہو, اگر آپ کو پتا ہو تو بتا دو کون ہے. اس کی ماں نے مجھے امانت دیا, درہم دیا ہے, میں امین بن کے آیا ہوں. میں اپنی امانت اس کے حوالے کر کے سبکدوش ہو جاؤں ذمہ داری سے. اللہ اکبر کبیرہ. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا میرے بھائی جس عبد القادر کو جیلانی کو تم تلاش رہے ہو وہ کوئی اور نہیں, تمہارے ہی دسترخوان پہ بیٹھنے والا میں عبد القادر جیلانی. واہ واہ, زندہ باد زندہ اس نے یہ سنا تو ہاتھ کھینچ لیا کھانے سے. کہا حضور یہ تو کھانا آپ کا ہوا, پھر کیونکہ آپ کے پیسے سے خریدا ہوا یہ کھانا ہے. اب مہمان آپ نہیں میں ہوں, آپ میزبان ہیں, اب میں کھانا نہیں کھا سکتا. سرکار غوث اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کھاؤ, یہ تمہارا کھانا ہے, میں کہہ رہا ہوں کھاؤ. تو کھا لیا. پھر وہ کہتا ہے اے عبد القادر میری خطا معاف کر دو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے اگر امین بنو تو امانت کی پاسداری کرو, امانت کی حفاظت کرو. اے عبد القادر آپ کی اماں نے جو ہمیں درہم دیا تھا اس میں سے کچھ درہم میں خرچ کر کے کھانا خرید لیا, یہ میں نے امانت میں خیانت کر لیا, وہ بھی مجبوری میں کیا. میرا پیسہ ختم ہو گیا تب بھی میں 3 دن تک صبر کرتا رہا, لیکن جب صبر نے جواب دے دیا تو مجبوری میں آپ کا پیسہ خرچ کیجیے. عبد القادر مجھے معاف کر دو. سرکار غوث اعظم معاف کیا میرے بھائی, تم پریشان نہ ہو, میں نے معاف کر دیا. غوث اعظم سرکار نے اسے کھانا کھلایا. اللہ اکبر کبیرہ. اب میرے غوث کا انداز دیکھو, انداز اخلاق دیکھو. غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو درہم اس نے غوث اعظم کو پکڑایا تھا, غوث اعظم سرکار نے اسے اپنا کھانا بھی کھلایا اور مزید اپنے درہم میں سے کچھ درہم نکال کے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا. کہ بھائی اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو, تمہارے پاس پیسہ ختم ہو گیا, تم کو پلٹ کے واپس بھی جانا ہے, یہ میری طرف سے رکھو, یہ تمہارے سفر کے کام میں آ جائے گا. کیا اخلاق تھا یار میرے غوث پاک. سبحان اللہ. وہاں سے اٹھے غوث اعظم سرکار, دیکھو کیسے دل خوش کیا ایک بندے کا, خطائیں بھی معاف کر دیا اور پیسہ بھی دے کے اس کو خوش کر دیا. اور جو باقی رقم بچی تھی غوث اعظم سرکار لے کر وہاں سے چلے. جب وہاں سے چلے تو آئے کہاں؟ ہوٹل پر آئے.
ہوٹل پر آنے کے بعد جتنا پیسہ بچا تھا سارے پیسے کا کھانا خریدا. کیا خریدا؟ وہ جو پیسہ تھا غوث اعظم سرکار کے پاس، اگر وہ پیسہ بچا کے رکھتے غوث اعظم نا تو تقریباً اتنے پیسے میں 2-3 مہینہ وہ کھاتے، اپنا خرچہ چلاتے. مگر سرکار غوث اعظم نے پورے پیسے کا کھانا خرید لیا، روٹی سالن حلوہ خرید لیا. اور خریدنے کے بعد لے کے پہنچے کہاں؟ جہاں 40 ولیوں کو بھوکے حال میں دیکھا تھا، غوث اعظم نے پورا کھانا لے کر انہی لوگوں کے پاس پہنچے. اور پہنچنے کے بعد ان اللہ والوں کو کہا اے اللہ کے نیک بندو، آؤ عبد القادر تمہیں دعوت دے رہا ہے، کھانا لے کے آیا ہے. وہ اللہ کے سارے 40 اولیاء عبد القادر کے کھانے کی طرف آئے اور سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. اللہ کا شکریہ ادا کیا، غوث اعظم کا بھی شکریہ ادا کیا. سبحان اللہ سبحان تو یہ نفس کو مارا ہے غوث اعظم نے. ایک طرف تو اللہ کے بندوں کا ٹوٹا ہوا دل جوڑا، رسول اللہ کی حدیث پر عمل ہوا، اور دوسری طرف غوث اعظم کے نفس نے کہا ہوگا عبد القادر کیا کر رہے ہو، ماں نے تمہیں خرچے کے لیے بھیجا ہے، ارے رکھو تمہارے لیے 2 مہینہ کفایت کرے گا، 1.5 مہینہ کفایت کرے گا، 3 مہینہ تیرے خرچے کے لیے کافی ہوگا. اے عبد القادر اگر سارے پیسے کا کھانا خرید کے ان کو کھلا دو گے تو پھر تیرے پاس بچے گا کیا؟ تو کل کیا کھائے گا، پرسوں کیا کھائے گا، نرسوں کیا کھائے گا، ہفتے میں کیا کھائے گا، مہینے میں کیا کھائے گا؟ جب پیسہ سارا خرچ کر دے گا تو پھر تو بھوکا رہے گا، پھر پیاسا رہے گا. عبد القادر روک لے، پیسہ خرچہ نہ کر. یقیناً نفس نے کہا ہوگا، مگر سرکار غوث اعظم نے اللہ کے قرآن کو سمجھا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہ آدمی جو نفس کو اپنی خواہشوں سے روک لے اسی کا ٹھکانہ تو جنت ماوا ہے. غوث اعظم نے کہا تو نبی کا لاڈلا ہے، تو نبی کا شہزادہ ہے، تجھے تو کام ایسا کرنا چاہیے جس سے تیری بھی عزت رہے، تیرے نانا کی بھی عزت بلند رہے. اسی لیے غوث اعظم سرکار نے اپنے نفس سے کہا پیسہ ختم ہوتا ہے، ختم ہو جائے، اللہ کے بندے کا دل خوش ہو جائے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ مشن کس نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے؟ جس کا آپ ذکر کر رہے ہو اس غوث اعظم نے ہمیں یہ مشن دیا، یہ میسج دیا. اب آپ یہاں بیٹھے ہو غوث اعظم کی مجلس میں تو یہ عہد کر کے اٹھیے کہ بھی ہم غوث اعظم کی طرح تو نہیں بن سکتے، کہ بن سکتے، ہمیں اعلیٰ حضرت کی طرح نہیں بن سکتے. اور قریب کر دیں ہم آپ کو، حضور شمس الفقہا اپنے پیر و مرشد شہزادہ حضور شمس العلماء مفتی جونپور قاضی شہر جونپور حضرت علامہ مفتی محی الدین احمد ہشام کی طرح نہیں بن سکتے تو پھر غوث اعظم کی طرح کیسے بن پائے؟ میرا پیر اتنا عمدہ پیر ہے، شہزادہ شمس العلماء اتنا نایاب ہیرا ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو. غوث اعظم کی سیرت پہ تو صحیح معنوں میں نے میرے مرشد شہزادہ حضور شمس العلماء نے عمل کیا. سبحان میں نے اللہ. بہتوں کو دیکھا ہے بھائی، ہندوستان بھر میں میں بہت پروگرام کیا، بڑے بڑے مولانا کو انہی آنکھوں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے مولانا کو میں نے، بڑے بڑے پیروں کو میں نے دیکھا ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر پیر اچھا نہیں، ہر پیر میں الگ الگ کوالٹی ہے، الگ الگ ہنر خوبی ہر پیر میں ہوتی ہے. لیکن جو خوبی میں نے شہزادہ شمس العلماء میں دیکھا وہ خوبی تو میں نے اور پیروں میں نہیں دیکھا. واہ واہ.